بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا رسول اللہ سے کیا رشتہ تھا۔ چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ رسول اللہ کے چاچا حضرت حمزہ نبوت کے دوسرے سال ہی ایمان لے آئے تھے۔ ان کو بچپن ہی سے رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چچا ہونے کے علاوہ آپ رسول اللہ کے رضعی بھائی بھی تھے۔ دونوں کو ابو لہب کی بندی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ آپ کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ حقیقی چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ پھر عمر میں بھی حضرت حمزہ 2-4 سال بڑے ہی تھے۔ ان مختلف وجوہات سے ان کو رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہی محبت ان کو اسلام لانے کا سبب بھی بنی۔ وہ شکاری تھے۔ ایک دن شکار کھیل کر آئے تو بندی نے خبر دی، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کو ان کے منہ پر بہت برا بھلا کہا ہے، اور وہ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی گستاخی پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار کے ساتھ اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کر دیا۔ پھر اس دن سے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آپ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے پر خود بھی مدینہ آ گئے اور آ کر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت حمزہ سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر آپ کے دائیں جانب اور حضرت عمر حضور کے بائیں جانب تھے۔ رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا، ہم اسی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک شخص نبی کریم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت صدقہ کرنا جب تم تندرست ہو، صحت مند ہو، تمہیں محتاج ہو جانے کا ڈر ہو، اور تمہیں لمبی مدت تک زندہ رہنے کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں جان نکلنے کے وقت کا انتظار نہ کر۔ جب جان حلق میں اٹکنے لگے تو کہو، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو فلاں ہی کا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔